يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، تسبیح و تکبیر، تعریف و تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے انسان کی کامیابی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو شریعت دے کر کے اس زمین پر بھیجا. لاکھوں کروڑوں لامحدود درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. دین اسلام، دین توحید، دین حق انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے. ایک انسان ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ دنیاوی زندگی میں اللہ کے دین اسلام کو اختیار نہیں کرتا ہے. اور کتاب التوحید کے حوالے سے سب سے بڑا حق جو انسان پر اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ کی معرفت عقیدہ توحید کے حوالے سے ہے. اور ایک بہترین شرح کتاب التوحید کی
توحید الہ العالمین جو عبداللہ ناصر رحمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت ہی آسان طریقے سے عقیدہ توحید پر بحث کی ہے، اور گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ علماء نے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ انسان کا دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر کے اندر سب سے پہلا سوال اسی توحید کے حوالے سے کیا جائے گا۔ بلکہ آپ غور کریں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولتا ہے، سب سے پہلے، ابھی اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی ہوتی ہے، اس کے کان کے اندر ایک ندا، ایک آواز لگائی جاتی ہے، اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے وہ کلمات کیا ہیں، وہ آذان کے کلمات ہیں، اور شروع میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا نام سب سے پہلے اس کے کان میں گونجتا ہے، لفظ اللہ سب سے پہلے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد سنتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کی زندگی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جس میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پیچھے رہنے والے مسلمان سب مل کر کے نماز جنازہ اس کی ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں بھی 4 تکبیرات ہیں: اللہ اکبر، سورۃ الفاتحہ، اللہ اکبر، درود ابراہیمی، اللہ اکبر، جنازے کے متعلق مسنون دعائیں، اور اللہ اکبر، پھر سلام۔ اب غور کریں، جب سلام انسان نماز جنازے کے اندر کہتا ہے، اس میں بھی آخری کلمہ اللہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ، یعنی کہ جب دنیا سے جا رہا ہے، اب قبر میں ڈالنے کی تیاری ہے، تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ جب دنیا میں آیا، اللہ کے نام سے شروعات ہوئی، دنیا سے گیا، اللہ کا نام ہی اس کا اختتام کر رہا ہے۔ اب جو بیچ کا مرحلہ ہے، جو بیچ کی زندگی ہے، اگر اس میں اللہ کو اس نے یاد نہیں رکھا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عمدہ شریعت دی ہے کہ پیدا ہوتے وقت وہ مجبور ہے، وہ محتاج ہے، لیکن اس کے کان میں آذان کے کلمات بولے جاتے ہیں۔ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، دعائے مغفرت کے طور پر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اس انسان کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے دی اور اس کے اندر بے شمار نعمتیں اسے عطا کی، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور اسی لیے قبر میں ڈالنے کے بعد فرشتے اس سے سوال کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نہ تو اذان اس کے کام آئے گی، نہ ہی نماز جنازہ، اس کے کام اس کی زندگی آئے گی، جس زندگی میں اس نے اپنے رب کو، اللہ کو یاد رکھا ہوگا۔ اگر اس نے اللہ کی توحید کو سمجھا ہوگا، اللہ کو رب جانا اور مانا ہوگا، اس کی عبادت کی ہوگی، اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ٹھیک ہے، عقیدہ تو اس نے سمجھا، لیکن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا، آپ علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھا اور آپ علیہ السلام کی سنت اپنی زندگی میں داخل نہیں کی، وہ کیا جواب دے گا وہاں پر؟ ہاں، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو مانا ہوگا، ان کی پیروی کی ہوگی، وہ بولے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا سوال ہوگا ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، دنیا میں اگر دنیا کی زندگی میں اس نے اسلام کو دین جانا اور مانا ہوگا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کا ہر معاملہ ہر مسئلہ اس نے دیکھا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، وہی جواب دے گا اس کا کہ میرا دین کیا ہے؟ الاسلام ہے۔ ورنہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو، جو سیاست اور حکومت کے پیچھے چلنے والا ہو، جو رسم و رواج کے طور طریقے کے مطابق سارے معاملات طے کرنے والا ہو، جو ماڈرنائزیشن کے نام پر طرح طرح کی بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہو، اس کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ رب کی معرفت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو اور دین کی معرفت ہو، اور انہی تین چیزوں کے بیان کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب نے اصول الثلاثہ ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ بہت ہی تین بنیادی اصول ہیں انسان کی کامیابی کے لیے۔ بہرحال ہم نے دیکھا تھا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ اہم چیز دنیا کی زندگی کے اندر وہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف لائے تو اس وقت جو وہاں کے لوگ تھے، جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے، جو مشرکین عرب تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو کفر اور شرک کی حالت میں ہی دنیا سے فوت ہو گئے۔ آخر کیا بات تھی؟ کون سی ایسی چیزیں تھی کہ وہ کافر اور مشرک ہی رہے، انہیں مسلمان یا مومن نہیں کہا گیا؟ آج کے اس خطبے کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر بیان فرمایا کہ جب ان مشرکین سے اگر پوچھا جائے، ذرا ان باتوں پر غور کیجیے گا کہ قرآن نے مشرکین عرب کے حوالے سے عقیدہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے سوال کریں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ مشرکین مکہ سے اب سوال پوچھیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ آسمان سے رزق دینے کی صورت کیا ہے؟ بارش برساتا ہے اور دھوپ بھی آتی ہے جس سے فصلیں تیار ہوتی ہیں، اور زمین سے رزق دیتا ہے طرح طرح کے اناج ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ دوسرا سوال امن یملک السمع والابصار، اور وہ کون ہے جس نے تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے؟ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دو صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے، کون سی؟ ایک سننے کی اور دوسری دیکھنے کی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے سننے کو زیادہ فوقیت دی ہے، سننے کو زیادہ ترجیح دی ہے، سننے کی جو صلاحیت ہے اس کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں چلو کوئی بہرا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنکھیں صحیح ہوں گی تو اپنی زندگی گزار لے گا، اندھا کیا کرے گا بیچارہ؟ لیکن نہیں، حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے قوت سماعت زیادہ ضروری ہے۔
آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ٹی وی آپ کے سامنے لگا ہو اور اس کی والیوم 0 ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا۔ اور دوسرا آدمی جو اندھا ہے لیکن بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، جب وہ دیکھے گا اس کو نظر تو نہیں آ رہا، لیکن جب وہ سنتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو سننا حق کو پہچاننے کے لیے دیکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اب کون ہے جس نے تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے؟ یہ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 کون ہے؟ کیا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور کون ہے جو زندہ کو مردے سے پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے؟ انڈا ہے مثال کے طور پہ، اس سے چوزا نکلتا ہے، تو کیا ہوا؟ مردے سے زندہ پیدا کیا۔ اور کون ہے جو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کہ جس کا پوری کائنات میں حکم چلتا ہے؟ سورج کا نکلنا مشرق سے اور غروب ہونا مغرب میں، بارش کا برسنا، اور طرح طرح کے پیڑ پودے اور اناج اور جانور، کون ہے جو نظام چلا رہا ہے؟ کون ہے نفع اور نقصان کا مالک؟ کون ہے دن و رات میں یہ تبدیلیاں کرنے والا؟ کون ہے یہ موسم کے حالات بدلنے والا؟ کون ہے اولاد دینے والا؟ کون ہے بیٹا بیٹی دینے والا؟ زندگی موت دینے والا کون ہے؟ مدبر الامر، مدبر الامر کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے؟ تو مشرکین عرب کا جواب کیا ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے اور جس کے اختیار میں ہمارا سننا اور دیکھنا ہے، جو تمام قسم کے معاملات میں اختیار رکھتا ہے۔ تو پھر ان سے کہیے افلا تتقون، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، اور جو بھی معاملات ہیں دنیا کے اندر سب اللہ کے اختیار میں ہیں، تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھیے یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون کے اندر، قل لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین کس کی ہے اور یہ آسمان کس کا ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ سب اپنے آپ ہی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں سب سے بڑی نان سینس والی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے اندر سائنس بھی تحقیق کر رہی ہے، بلکہ ان کا یہ بیسک پرنسپل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اور اپنے آپ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا یونیورسل لا اور بہت بڑی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے، اپنے آپ کچھ نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم ہو، سیقولون للہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ زمین و آسمان اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ ان سے سوال پوچھئے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں بھی شک کرتے ہیں، کس نے دیکھے 7 آسمان ہیں یا عرش عظیم ہے، لیکن وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سیقولون للہ، وہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان اور عرش عظیم اللہ کا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ قل افلا تتقون، پھر ان سے کہیے کہ آپ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے اختیار میں یا جس کی بادشاہت ہر ایک چیز کے اوپر ہے، جس کا کنٹرول ہر ایک چیز کے اوپر ہے؟ ایک ہوتا ہے مالک، دوسرا ہوتا ہے ملک۔ مالک ہوتا ہے کسی چیز کا آنر، مطلب جو اس کی ملکیت میں ہو، اور ملک ہوتا ہے بادشاہ، اس کا کنٹرول ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہم موبائل میں انٹرنیٹ چلاتے ہیں، وہ ریچارج جو ہم نے ڈالا
اس ریچارج پہ ہم ہی نیٹ چلا سکتے ہیں، ہم اس کے مالک ہوئے، لیکن کنٹرول ہمارا نہیں ہے۔ اگر ایڈمنسٹریشن چاہے تو بند کر سکتی ہے۔ ہم موبائل چلاتے ہیں، 10,000 کا خریدا موبائل ہمارا ہے، اس کے مالک ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کی پیڈ والا فون سکرین کے ساتھ چلے، ٹچ کے ساتھ چلے، نہیں چل سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہاں، جس نے بنایا ہے وہ اس کو ماڈیفائی کر سکتا ہے، کی پیڈ کے ساتھ ساتھ اس کا سکرین کے اوپر بھی فنکشن کر سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بادشاہت، کنٹرول، دوسرا ہوتا ہے مالک ہونا کسی چیز کا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے پوری کائنات کی بادشاہت؟ کسی کو چاہے تو بادشاہ بنا دے، کسی بادشاہ کو چاہے تو فقیر بنا دے، کسی کو چاہے تو موت دے دے، کسی کو چاہے تو زندگی دے دے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دینے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ کن سے سوال پوچھے جا رہے ہیں؟ جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، ان کا جواب کیا ہوگا؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، وہ کہیں گے یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اس کے ہی ہاتھ میں سب بادشاہت ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر تمہیں کیا جادو ہو گیا ہے؟ یہ سب مانتے ہو زمین و آسمان کا مالک، بادشاہ سب اللہ ہے، تو پھر تم ان دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کیا جادو ہو گیا ہے؟ لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ شرک کہاں پر کرتے تھے۔ عقیدہ تو ان کا صحیح تھا ربوبیت میں، لیکن الوہیت کے اندر ان میں شرک پایا جاتا تھا۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حق تو ان کے پاس آ گیا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ جو رب ہے معبود بھی وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں رب، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں سورہ زخرف کے اندر بھی آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال پوچھیں کہ کون ہے جس نے تم کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا کہیں گے وہ؟ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ لیکن آج بعض لوگوں سے ہم سوال پوچھیں گے تمہیں کس نے پیدا کیا، کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ماں باپ نے پیدا کیا۔ دیکھیے، ایک ہے سبب اور دوسرا ہے کنٹرول، اس میں فرق ہے۔ مثلا آپ زمین میں کوئی بیج ڈالتے ہیں اور وہاں سبزی اور کوئی پیڑ پھلدار اگ جاتا ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ کون ہے، کس کا ہے یہ، کس نے پیدا کیا یہ پھل، آپ کیا بولیں گے؟ مٹی نے کیا؟ نہیں، آپ اس آدمی کی طرف نسبت کریں گے، آپ اس آدمی کی طرف نسبت کریں گے۔ یا گھر کس نے بنایا، مثلا آپ جو ہیں گھر کس نے بنایا اور اس میں مشین وغیرہ کا استعمال ہوا ہو، آپ مشین کی طرف نہیں کہیں گے کہ اس مشین نے بنایا، آپ کہیں گے کہ فلاں آدمی نے بنایا۔ ویسے ہی دنیا میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ ماں سے پوچھیں اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور ایک بچے کے اندر کیا کیا چیزیں تیار ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہتا ہے کسی کو اولاد دیتا ہے، اگر ماں باپ کے اختیار میں ہوتا پھر تو ہر کوئی اولاد والا ہوتا، لیکن نہیں، یہ اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے، جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے ان کا جواب کیا تھا؟ اللہ ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تمہارا خالق ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، کون ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں بھٹک رہے ہیں؟ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ جو مشرکین عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، سورج چاند کو بنانے والا، پوری کائنات کو بنانے والا اللہ. ان سے پوچھا گیا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ لفظ اللہ وہ لوگ جانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کوئی لفظ ان کے لیے نیا تھا، نہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. لیکن رب ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ کو مانتے تھے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو رزق دے رہا ہے. آج تو بہت سارے لوگ، بلکہ مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے اولاد کون دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی. زندگی اور موت کا مالک کون؟ مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ اللہ ہے. لیکن آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا فیصلہ کر دے تو یہ پیر صاحب ہیں جو اس کی موت کو ٹال سکتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیر صاحب مردہ کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. تو یہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ رب اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، بادشاہ اسی کے پاس ہے، بارش وہی نازل کرتا ہے، بیٹا بیٹی وہی دیتا ہے، نفع نقصان کے اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ عقیدہ جو ربوبیت میں توحید کا ہے یہ مشرکین عرب کے اندر تھا. لیکن اس کا جو دوسرا توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، وہاں پر وہ لوگ گڑبڑ کر جاتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. وہ کیا چیزیں تھیں کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے؟ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا آئندہ خطبہ میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے پہلے ہمارے عقیدے کو درست کرے، ہمارے اعمال کو درست کرے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے اعمال کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، مسجد میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر